الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته وأولياء ملته وعلماء حق عن سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ لکھا چنچن بھمید ونے، سونے مدنی دہن آثار وکرے، لکھا چنچن بھمید ونے، سونے مدنی دہن آثار وکرے، رونق بخشی چارے یاراں کو، اند دنداں دہن مسکار وکرے، کوئی مننے یا نہ مننے، دید دہن طلبگار وکھرے، یار تمدنی دے سارے سونے، پر صدیق عمر وفادار وکھرے، قربان منیا بی بی آمنتوں، جد گھر بھی محمد جایا، قربان منیا بی بی آمنتوں، جد گھر بھی محمد جایا، بختہ والی جن چمکے جھولی، محبوب خدا نو پایا، تے جد دیکھڑ کی دیکھڑ سکھ دے نوری، بن مگیاں دے گھر آیا، اے رب دی رحمت مار کے ٹھاٹھا، جس جگنو آن وسایا۔ سامعین اکرام، واجب الاحترام، آج دائے پروگرام مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تو معنون ہے۔ اللہ رب العزت کے دعا ہے کہ میں کو اس موضوع دے اتے گال کرن دی توفیق عطا فرماوے، اساں جانبین کو دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ ربیع الاول دا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا مہینہ باسعادت دا مہینہ، توجہ کرے سو دو چار گالی کر کنی تے تو سندو اجازت چاہساں۔ ربیع الاول دا مہینہ بہت بڑا برکت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ اور خیر و برکت والا مہینہ۔ اس مہینے دے وچ نبی علیہ السلام دے چار کم ہیں۔ حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا مہینہ ربیع الاول، نال بولیو چھوٹا جو مسئلہ سمجھے سا، ربیع الاول اسائیے سنے سے جو بے صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا مہینہ، تشریف آوری دا مہینہ، پیدائش دا مہینہ، اصل صرف ایو کچھ سنیا ہوئے ہیں، لیکن توجہ کرے سو تیرے علم چوی اضافت ہی سے، ایمان چوی اضافت ہی سے، ربیع الاول دا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دا مہینہ بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت دا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، نبی علیہ السلام دی رحلت دا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ کتنا چیزاں؟ چار چیزاں یاد رکھے سو مسئلہ۔ ربیع الاول دے وچ نبی علیہ السلام دی ولادت دے، ربیع الاول دے وچ حضور علیہ السلام دی رسالت و نبوت دے، اسی ربیع الاول دے وچ نبی علیہ السلام دی ہجرت دے، ربیع الاول دے وچ نبی علیہ السلام دی رحلت دے وفات دے، چار چیزاں۔ عزیزان گرامی، ربیع الاول ربیع سڑینن بہار کو اول سڑینن پہلا، تھوڑا جا کی دیتی ہو تاکہ بجلی تو ویسے گی تولا شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہنے کہ وہ ایک میل تھا کچھ آدھے کر لے دیسی جھوٹے تو کہنے کہہ رہے ہوئے ولادت دے، نبی دی ولادت دے ان تو خوشی نہیں کرے دے، ساری کائنات کو خوشی ہے، اور میں کہتا خوشی خوشی دے وچ فرق ہوندہ ہو رہا دے، جی میں بڑے بندے دی مہمان دے آمن دے اتے خوشی ہوندی ہے، ان مولانا صاحب ہم دے پن تو سا کو خوشی ہے یا کہنا، چھوٹے بالیں کو بھی خوشی ہے، اے بھی آئے بیٹھے، لیکن ایک بڑے بندے دی خوشی ہوندی ہے، چھوٹے بچے دی خوشی ہوندی ہے، بڑے بندے یہ کہنے جو بھئی بڑا بندہ عمدہ پہ سارے گھر دے وچ مہمان باسے، سارے معاشرے دے وچ عزت وقار ود سے، اسا ہوں کنو کچھ چیزاں حاصل کرے سوں،
اور چھوٹے بچے دی اپنی خوشی ہوندی ہے جو مہمان آمدہ پہ گھر دے وچ کوئی چیز پکسے کھمسوں پیسوں طعام کلام یہ وہ مٹھائی ہر چیز پکسے اساں بھی خوش تھی ویسوں تو میں کہنا خوشی ہر بندے کو ہے ہر مخلوق کو ہے 18,000 مخلوقات کائنات دے وچ موجود ہیں ہر مخلوق کو خوشی ہے لیکن خوشی دے وچ فرق ہے طریقہ خوشی والا اوے کروں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ ہے جویں ابو بکر صدیق دے زمانے چ جویں عمر فاروق دے زمانے چ جویں عثمان غنی دے زمانے چ جویں علی المرتضیٰ دے زمانے چ جویں حسنین کریمین دے زمانے چ جویں امیر معاویہ دے زمانے چ جویں تابعین دے زمانے چ تبع تابعین دے زمانے چ اولیاء بزرگان دین دے زمانے چ جیڑا طریقہ عمدہ پہ وہ طریقہ اختیار کروں اپنی طرف محبت چ بد کنی تے غیر شریک کام نہ کروں جو بھئی ہوں کو محبت دا نہ دے کنی تے غیر شریک کام شروع کریوں آگو سے یہ ثواب دی چیزیں وال پچھو او پہ این کنا ہو سے گال اوہ شریعت دی بن سے اوہ چیز ثواب دی اجر ثواب دی بن سے جانے ہوتے شریعت دی موارا سے عزیزان گرامی سیرت دا معنی ہے ولادت دا معنی ایک سیرت دا معنی ہے ولادت سلیندن پیدائش کو یعنی بچے دا ماں دے پیٹ کنو دنیا چامنا ایک کو کیا سلیندن ولادت ایک کو کیا سلیندن ولادت بیا لفظ سیرت سیرت دا معنی تھی دا ہوندے کہ زندگی دے حالات و واقعات حضور علیہ السلام دی حیات طیبہ دے تمام حالات کہ آپ دی نماز کیویں ہے آپ دا رہن کیویں آپ دا سہن کیویں آپ دی گفتگو کیویں معاملات کیویں تجارات کیویں نکاح شادی بیاہ قربانی دے مسائل اس ساری زندگی دا نچوڑ ایک سیرت کھیندن ایک کیا کھیندن سیرت کھیندن قرآن دے وچ بھی ایک لفظ استعمال تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسا مبارک چاہی کھڑیاں اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ دے وچ کیا ہے آپ نے فرمایا قال ہی عصای اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری تے ہاتھ دے وچ عصا چاہی کھڑے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھے اے موسیٰ اے کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا باری تعالی اے عصا ہے اے دنال میں درخت نے پتے جھڑیندہ اپنے بکرے کو کھویندہ اے دنال ٹیک لیندہ اور بہت سارے فائدے ہیں تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک تلے زمین تے سٹے وہ اجدہ تے نانگ بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام تبھی خوف دی وجہ کو ڈر گئے پیچھے تے ہٹن لگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ کلیم ڈران دی ضرورت نہیں بلکہ ایکو پکڑ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى ایکو پکڑ یہ اپنی اصلی حالت دے وچ لوٹ ہم سے سیرت حل سیرت لفظ آیا کرے میں قرآن کو ثابت کرنا پیا ایک لفظ ولادت ہے ایک لفظ سیرت ہے سیرت دا معنی ہے حضور علیہ السلام دی ساری زندگی ہوں صرف ولادت دیکھوں یا ساری زندگی کو دیکھوں کیا کرنا چاہیے جو بھئی نبی علیہ السلام دی ساری زندگی کو دیکھوں جاندے وچ نماز ہے جاندے وچ روزہ ہے جاندے وچ حج ہے جاندے وچ زکات ہے آپ دے شادی بیاہ ہیں نکاح ہیں معاملات ہیں تجارات ہیں یہ سارے چیزیں کو دیکھوں یا ایک چیز کو دیکھوں سارے چیزیں کو دیکھوں وہ بھی ہے حضور علیہ السلام دی پیدائش سے ہر بندے کو خوشی ہے لیکن گال میں کہنا جو طریقے دا اختلاف ہے کہ طریقہ وہ ہوئے جڑا نبی علیہ السلام نے 23 سال نبوت دے وچ ربیع الاول ہے اور بندے کو سب سے زیادہ خوشی اپنی ذات دی پیدائش سے ہوگی ہوں یہ کہنا حضور علیہ السلام دے زمانے 23 سال ربیع الاول ہے لیکن جڑا مروجہ طریقہ ہے مروجہ طریقہ سب بڑے کروں یہ طریقہ کہہ دی ابو بکر صدیق دے زمانے 2 سال ربیع الاول ہے یہ طریقہ کہنی حضرت عمر فاروق دے زمانے 10 سال ربیع الاول ہے یہ طریقہ کہنی حضرت عثمان غنی دے زمانے 12 دفعہ ربیع الاول ہے یہ طریقہ کہنی حضرت علی المرتضیٰ دے زمانے 5 دفعہ ربیع الاول ہے یہ کہنی حضرت حسن دے زمانے 6 دفعہ ربیع الاول ہے یہ طریقہ کہنی حضرت امیر معاویہ دے دور خلافت دے وچ 19 مرتبہ ربیع الاول ہے یہ طریقہ کہنی میں کہنا جو بھئی خوشی کرنی چاہیے لیکن خوشی اویں کر جویں ابو بکر صدیق نے کیتی ہے جویں عمر فاروق نے کیتی ہے جویں عثمان غنی نے کیتی ہے جویں علی المرتضیٰ نے کیتی ہے
جی حسنین کریمین نے کیتی ہے اپنی طرفوں طریقہ ایجاد کر کے نہیں تے اندے اتے ثواب دی مہر لا کے نہیں تے امت کو پریشان تے گمراہ نہ کر خوشی کر اور ہر بندے کو خوش ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک لیکن طریقے دے وچ اختلاف ہے طریقہ وہ کر جڑا خلفائے راشدین دے دور کو چلے جڑا تابعین دے دور وچ رہ گئے جڑا تبع تابعین دے دور وچ رہ گئے جڑا ائمہ مجتہدین دے دور وچ رہ گئے جڑا ائمہ محدثین دے دور وچ رہ گئے جڑا طریقہ اولیاء بزرگان دین دے دور وچ رہ گئے وہ طریقہ اختیار کرو اپنی طرفوں نہ کر آج کل تا اللہ معاف کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے وچ اساں اپنے آپ کو اتنا مثال طور تے نا محبت چاہے اور کم ایسے اثر شروع کر دیتے سے جڑے خلاف شریعت ہے شریعت دے خلاف ہے سارے بچہ ننگے سر آویں بازاریں دے وچ اور کیک کٹے ویندن جڑا ایک انگریز دا طریقہ ہے مسلمان دا طریقہ کہہ نہیں جو بھئی برتھ ڈے مناوے اور کیک کٹے نہیں یہ رسم جڑی انگریز دی اسا مسلمانے دی رسم نہیں اسا مسلمانے دا دین کیو ہے جڑا کچھ اسا تک قرآن حدیث آیا کرے عزیزان گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت کے بعد سعادت تھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تھی ہے کمرہ روشن تھی گئے شام دے محلات در و دیوار نظر پہ آمدن بی بی آمنہ فرمائیں دیئے ہاتھ دے وچ چراغ کہنی لیکن اتنی روشنی ہے جی میں سورج میرے گھر دے وچ آ گیا ہوئے چراغ دا وقت کہنی زمانہ کہنی کوئی روشنی دا انتظام کہنی لیکن بی بی آمنہ فرمائیں دن گھر دے وچ روشنی ہے زمین تلات آسمان تک روشنی ہے مشرق تلات مغرب تک شمال تو جنوب تک تحت تو فوق تک چارے سمتے کنو روشنی ہے شام دے درو دیوار محلات روشن تھی گن اٹھیں دا قطارہ نظران پہ گن کیسر و کسرا دے کنگرے ڈھے گن جیڑا 1000 سال کنو چکھے دے وچ بھا جلدی پئیے ایک لمحے واسے وہ بھا نہ بجھے نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت تھئیے بھا بجھ گئیے اس برج دے چوڑا کنگرے ڈھے پن اور پوچھے نے بادشاہ نے سارے نجومے گسڑیس اپنے حال میں ترہبے گسڑیس وجہ دا سوچ بھی یہ 1000 سال تھی گئے چکھے دے وچ بھا نہیں بجھے آج کیا ماجرہ تھی گئے بھا بجھ گئی ہے چکھے دے وچ یہ برج دے چوڑا کنگرے ٹوٹ گئے ایندہ کوئی حساب کتاب لاؤ ایندی وجہ کیا ہے سارے وقت دے نجومی کاہن کٹھے تھی گئے سر جوڑ کنی دے بیٹھن فیصلہ دیتے نے بادشاہ ایدی وجہ یہ تھی گئے کہ دنیا ایک ایسا نبی پیدا تھی گئے جڑا آخری نبی ہے اسا پچھلے کتابیں دے حساب کتاب لاتے سے انہیں دے وچوں محفوظات کٹے سے جو میں کیا چیز تھی سکتی ہے ایدی وجہ کیا بن سکتی ہے دا سبب کیا بن سکتی ہے پچھلے کتابیں دی روشنی جیسا اپنے روشنی دے وچ نٹھے مکے دے وچ ایک بچہ پیدا تھے جڑا آخری سارے نبی ہیں دے نبوت کو ختم کیتے سے وہ آخری نبی ہے آخری رسول ہے جڑا نبی دا جڑا اللہ دا محبوب رسول ہے نبی ہے وہ بچہ پیدا تھی چکے سب نجومیں نے فیصلہ دیتے جو بادشاہ پریشان تھی گئے اچھا وہ بچہ پیدا تھی گئے ہاں نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت تھی سال جتنے خواتین کو حملے اللہ نے محبوب دی برکت دنال سارے کو بیٹے عطا فرمائن اور بی بی آمنہ فرمائن دن جس وقت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میرے شک میں مبارک چوندیان میں پہاڑیں دی طرف ویندیان ہوئے نکیلے پتھر جڑے میرے پیریں دے وچ چوب ویندیان خون شروع تھی ویندا لیکن جس وقت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میرے شک میں مبارک چین ہوئے پتھر جڑے نکیلیاں میرے پیریں دے تلو موم بن گئے ایویں لگ دے جیویں میں پھولنے دے اتے ٹور دی ودیاں عزیزان گرامی اوہ کھوئے جتھو بکرے کو ڈول پھرکنی تے بی بی صحبہ پلے دیان اوہ کھوئے اوہ پانی ہے لیکن محبوب دی آمد جو تھی من والی ہے تشریف آوری جو تھی من والی ہے اما فرمین دن
کمیں دے اتے گیاں پانی اچھل کنی دے میرے قدمیں سلامی دینا پیا حجر کنو سلامی ہم دی پیے پتھرے کنو سلامی ہم دی پیے بشرا لکی یامنا انکی قد حملت بسید الاولین والآخرین او آخری نبی دی سلام آخری نبی دی والدہ تے کو سلام ہوئی آخری نبی دی والدہ تے کو سلام ہوئی حجر تے شجر تے کو سلامی پیڑے دن ایسا خیر خواہ نبی ایسا رحمت والا نبی جنی صفت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے فرمایا محبوبات کو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کنی تے بھیجم 18,000 مخلوقات واسطے تے کو رحمت بنا کنی تے بھیجم ساری انسانیت دے وچوں تے کو اشرف المخلوقات بنائم جناب والا 18,000 مخلوقات دے وچوں اللہ دے نزدیک ترے عزت والا جڑا ہیں ترے عزت والا چیزاں انسان جنات فرشتے لیکن اللہ نے فرمایا انہیں ترے دے وچوں انسان سب تو زیادہ عزت والا ہے انہیں سارے انسانے دے وچوں آدم علیہ السلام کو گھن گنی تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا حسب تے نسب آلہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے سارے انسانے دے وچوں انبیاء افضل انبیاء دے وچوں ابراہیم خلیل اللہ افضل ابراہیم خلیل اللہ دے تو بیٹے دے وچوں اسماعیل ذبیح اللہ افضل انہیں دی اولاد دے وچوں بنو کنانا افضل بنو کنانا دی اولاد دے وچوں بنو قریش افضل بنو قریش دی اولاد دے وچوں بنو ہاشم افضل بنو ہاشم دی اولاد دے وچوں بنو عبد المطلب افضل بنو عبد المطلب دے ڈا بیٹیں دے وچوں جناب عبداللہ دے گھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجے ہر چیز اعلیٰ بھیجے نہ گئے اعلیٰ صفات جو ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ نے فرمایا ساری کائنات والوں میں اپنا محبوب تو کو دیکھنی تے تو آلے اتے احسان کیتے اللہ نے زمین تا نظام بنا احسان نے جتلایا ستے اسمانے کو قائم کیتے احسان نے جتلایا شمس تے قمر کو بنائے احسان نے جتلایا نجوم تے کواکب کو بنائے احسان نے جتلایا اور کائنات دے وچ جتنا چیزاں موجود ہیں سارا چیزاں دیکھنی تے اللہ نے فرمایا میں احسان نے جتلایا بلکہ میں اللہ دے خزانے دے وچ جتنے خزانے ہیں سارے خزانے دے وچ ایک یکتا موتی میرے خزانے دے وچ موجودا میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ نے فرمایا میں اپنا محبوب تو کو دے دیتے ہوں وقت اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اے انسانوں اے مومنوں میں اللہ نے تمہارے اوتے بڑا احسان کیتے جو اپنا نبی تے رسول تو کو عطا فرما دیتے اپنا نبی تے رسول تو کو عطا فرما دیتے اے نبی عام نبی نے سارے نبیوں دا سرتاج نبی سارے رسولیں دا سرتاج رسول جڑا نبی فرش کرو چلے تے عرش مولا تے ونیوں کو آکھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دے بعد رتبہ پاک حضور دہے چیک سبحان اللہ ہائے رب دے بعد رتبہ پاک حضور دہے سوج لسارے جگتے سیندے نور دہے نور تو مراد نور نبوت سمجھی متا کوئی بھی چیز سمجھے پیا رب دے بعد رتبہ پاک حضور دہے سوج لسارے جگتے سیندے نور دہے سوج لسارے جگتے سیندے نور دہے عرش تے ونجتے بل بلنا کوئی سوکھا نہیں
عرش تے ونجتے بل بلنا کوئی سوکھا نہیں فرش تلاتے دیکھ سفر کیا دور دہے اے فرش تلاتے دیکھ سفر کیا دور دہے سوج لسارے جگتے سیندے نور دہے رب دے بعد رتبہ پاک حضور دہے سوج لسارے جگتے سیندے نور دہے رب سونے دا جلوہ رج محبوب ڈٹھے رب سونے دا جلوہ رج محبوب ڈٹھے جائیں تو پاک پہاڑ جلیا کوئی دور دہے سوج لسارے جگتے سیندے نور دہے اللہ نے فرمایا کائنات والوں میں اپنا محبوب تو آکو دیتے ہیں ہندی زندگی ساری توارے واسے مشال رائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ نے فرمایا دنیا چاون والا ہر بندہ میرے محبوب دی سیرت دے اتے عمل کرے سے میرے محبوب دی زندگی سارے انسانے واسے نمونہ ہے مشال رائے دنیا چاون والا بندہ اپنی مرضی دی زندگی نہیں گزارنا اپنی خواہشات دی زندگی نہیں گزارنا نبی علیہ السلام دے ہر طریقے دے اتے عمل کرنا ہے ہر طریقے دے اتے عمل کرنا ہے اور نبی علیہ السلام دے ہر حکم دی تعمیل کرنی ہے عزیزہ نے گرامی ایک گال واضح کیتی بنیا کہ حدیث دے وچ کچھ ایسیا چیزیں ہیں جیڑا نبی علیہ السلام دی سنت ہیں اور کچھ ایسیا چیزیں ہیں جڑے پیغمبر دی خصوصیت ہیں اور کچھ ایسیا چیزیں ہیں جڑے پیغمبر دی معجزات ہیں اور کچھ ایسیا چیزیں ہیں جڑے بیان ضرورت ہیں کسی ضرورت دے تحت نبی علیہ السلام نے حکم کیتے ایک دفعہ اساں یہ سمجھ گندوں جڑی گال حدیث چاہ گئی ہے سنت بن گئی ہے یہ کہنی ہوندہ کہ ہر حدیث سنت بنونے سنت او ہوندی ہے جائے کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواتر دے نال تسلسل دے نال اور پابندی دے نال کریں ان کو حدیث ان کو سنت تکھیں دیں ان کو سنت تکھیں دیں ان حدیث دے وچ نبی علیہ السلام نے 11 بیویاں میتا لکھیا کریا یعنی نکاح نبی علیہ السلام نے کتنے نکاح ہیں 11 بیویاں انہاں کو ہر امتی 11 بیویاں کر سکتے نکاح کر سکتے نہیں وہ نبی دی خصوصیت ہے اسارے واسطے اے ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اللہ دے محبوب نے فرمایا اپنی زندگی دے وچ توارے ہوتے لازم ہے میری سنت میرا طریقہ میرے خلفاء راشدین دا طریقہ ابو بکر دا طریقہ عمر دا طریقہ عثمان غنی دا طریقہ علی المرتضی دا طریقہ میرا طریقہ میرے خلفاء راشدین دا طریقہ توارے ہوتے لازم ہے جڑا کم میں کرونیا او کرنا ہے جڑا کم میرا خلیفہ ابو بکر کرے او کرنا ہے جڑا کم میرا خلیفہ عمر بن خطاب کرے او کرنا ہے جڑا کام میرا خلیفہ عثمان بن عفان کرے او کرنا ہے جڑا کام میرا خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی کرے او کرنا ہے سارے ہوتے لازم ہے تے کچھ حضرات کہندن سے او کرنا ہے جڑا قرآن تے حدیث سے چاہیا کھڑے اطیع اللہ و اطیع الرسول میں کہندا جو بھئی اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی ہے نال صحابہ کرام دی اتباع بھی لازمی ہے کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ایک خلفاء راشد بھی ہیں مہدی بھی ہیں ہدایت کرن والے بھی ہیں ہدایت پامن والے بھی ہیں اور انہیں دا طریقہ نبی دا طریقہ ہے انہیں دا طریقہ سمجھو کہ نبی دا طریقہ ہے شریعت دا طریقہ ہے ان کوئی بندہ آکھے جو بھئی جمعہ دا دو ازانہ کیوں نہیں دو عمر فاروق دے زمانے تک کہنا ہن ابو بکر صدیق دے زمانے کہنا امام الانبیاء دے زمانے ایک ازانہ ہوں دی تو سا دو ازانہ دیں دے کھڑو وہ کیا خیال ہے کہ نبی دی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین جیڑا خلیفہ پہلا کام کر ونجے آون والا خلیفہ اس کام کو ختم نہیں کریں دا بلکہ وہ کو جاری رکھیں دے وہ کو کیا ہے جاری رکھیں دا ہوں دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو
جمع کرے پہلی جڑی شکل بڑی قرآن دی ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع کروائے سب صحابہ کرام نے اتفاق کیتے کسی نے اختلاف نہیں کیتا انہیں دے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے 20 تراویح دے اتے اہتمام کرے غلط چکمہ نیتا میں دے جو بھئی 20 رکعتاں تراویح دا عمر بن خطاب نے شروع کرے نہیں 20 رکعت تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث مصنف ابن ابی شیبہ دے وچ موجود ہے کہ جہاں دے وچ 20 تراویح پڑھان دا ثبوت ہے نبی علیہ السلام کنو آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے بلکہ 3 راتاں جماعت دے نال بھی پڑھی ہے 3 راتاں جماعت دے نال پڑھنا بھی ثابت ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا نبی علیہ السلام کنو بھی ثابت ہے باقاعدہ پورا مہینہ اور اہتمام دے نال پڑھنا جس طرح کہ آج ایسا پڑھ دوں اس طرح نہیں پورا مہینہ نہیں 3 راتی نبی علیہ السلام نے با جماعت پڑھی ہے اور بعد ترک کی تھی اس خوف دے نال کہ کتھے ہی امت دے اتے چیز فرض نہ تھی ونجے مسئلہ سمجھ امدہ پہ ٹھیک ہے صحیح تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح شروع نہیں کرئی 20 پہلے کنو چل دی ہم دی آپ نے اتنا کیتے کہ جڑے مختلف ٹولیاں ایک کاری دے پچھو کھڑیا ہوندن ایک کاری پچھو 5 بندے کھڑن بیا کاری پچھو 4 بندے کھڑن مختلف مسجد نبوی دے ٹولیاں بنیا ہوئے ہوندن آپ نے فرمایا یہ نہ کرو بلکہ ایک امام کھڑا کریں دو سارے ان دے پچھو پڑھو اے طریقہ حضرت عمر نے مثلا شامل کرائے کہ سارے کو ایک امام دے پچھو کی لیکن اے آکھنا کہ 20 تراویح دی ثبوت بھی حضرت عمر بن خطاب کنو نہیں 20 تراویح پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنو بھی ثابت ہے با جماعت پڑھنا 3 راتی بھی ثابت ہے لیکن باقاعدہ اہتمام دے نال جی میں حضرت عمر بن خطاب دے زمانے کنو شروع تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندے ہوتے اختلاف نہیں کیتا علی المرتضی علم دے باب نے اعتراض نہیں کیتا بلکہ جڑا کام عمر بن خطاب نے شروع کیتے عثمان بن عفان دے زمانے جاری رہ گئے بل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ دا 2 اذانہ شروع کر ایک اذان تا پہلے کنو چل دی ہم دی 2 جی اذان انہوں نے دوبارہ شروع کرائی ہے کیونکہ بندے نی تعداد ود گئی ہے اور پہلی اذان تھی ان دے بعد خطبہ شروع تھی میں دا کچھ لوگ پہنچ سک دیان کچھ نہ پہنچ دیان تا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اذان پہلے دیتی ونجے ان دے وچ وقفہ کیتا ونجے بلا دوبارہ بھی اذان دیتی ونجے اور اس دے بعد جڑا ہے خطبہ پڑھیا ویسے اس طرح دا عمل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائے اور بعد دے وچ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے 4تھے نمبر دے ہوتے انہیں حضرت عثمان بن عفان دے اس عمل کو ختم نہیں کیتا بلکہ جیڑا عمر ابو بکر نے شروع کیتے وہ بھی جاری رہ گئے جیڑا عمر بن خطاب نے شروع کیتے وہ بھی جاری رہ گئے جیڑا عثمان بن عفان نے شروع کیتے وہ بھی جاری رہ گئے سارے کام وہ پچھلے خلیفے نے جڑے کیتن او بعد والے خلیفے نے جاری رکھن ختم نہیں کیتا عزیزان گرامی ربیع الاول دا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا مہینہ جتھو اسا کو آزاد ملی ہے نبی علیہ السلام دی نبوت رسالت دا مہینہ جتھو اسا کو شریعت ملی ہے نبی علیہ السلام دی ہجرت دا مہینہ جتھو اسا کو نصرت ملی ہے نبی علیہ السلام دی وفات رحلت دا مہینہ جتھو اسا کو نظام خلافت راشدہ ملے اللہ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سا کو اس گالی دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین